بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے عورتوں کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ کچھ عورتیں بھاگ گئی تھیں۔ عورتوں کے ساتھ کئی آدمیوں کو بھی قیدی بنا لیا گیا تھا۔ اس قافلے کے ساتھ جو مال و اموال، خزانہ اور دیگر قیمتی سامان جا رہا تھا وہ سب وہیں رہ گیا۔ یہ مجاہدین کا مال غنیمت تھا۔ وہاں ایک حادثہ یوں ہوا کہ یونس ابن مرکز اپنی بیوی کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ وہ اسے نظر آ گئی۔ وہ اس کی طرف دوڑا۔ لڑکی بھاگ نکلی لیکن وہ کہیں جا نہیں سکتی تھی کیونکہ سب عورتیں مسلمان سواروں کے گھیرے میں تھیں۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ کوئی راہ فرار نہیں ہے اور یونس جو مسلمان ہو چکا تھا اسے پکڑ لے گا تو اس نے اپنے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈالا اور خنجر نکال لیا۔ یونس کے پہنچنے تک لڑکی نے خنجر اپنے سینے میں گھونپ لیا۔ وہ گری اور یونس اسے اٹھانے لگا۔ جا ابن مرکز، لڑکی نے کہا، میرا خاوند مسلمان نہیں ہو سکتا، اور وہ مر گئی۔ یونس ابن مرکز دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس لڑکی کی خاطر اس نے دمشق مسلمانوں کو دلوایا تھا، پھر یہ خریز معرکہ لڑایا تھا، مگر لڑکی نے اپنا خون بہا کر اس کی محبت کا خون کر دیا۔ مسلمان سواروں نے اپنے شہیدوں کی لاشوں کو اور زخمیوں کو اٹھایا، مال غنیمت رومیوں کی گھوڑا گاڑیوں پر لادا، عورتوں اور بچوں کو مرے ہوئے رومیوں کے گھوڑوں پر بٹھایا اور دمشق کو چل پڑے۔ یہ اگلی صبح تھی جب مال غنیمت وغیرہ اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ اس وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے قریب جا کر احکام دے رہے تھے۔ انہیں یونس ابن مرکز اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس سے پوچھا کہ اسے اپنی بیوی ملی ہے یا نہیں۔ مل گئی ہے، یونس نے روتے ہوئے جواب دیا، لیکن زندہ نہیں۔ اس نے اپنے خنجر سے اپنے آپ کو مار دیا ہے۔ غم نہ کر ابن مرکز، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تو اس سے زیادہ قیمتی انعام کا حقدار ہے۔ میں تجھے اس سے زیادہ خوبصورت بیوی دوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے ایک رومی عورت دکھائی۔ اس کا لباس ریشم کا تھا اور اس نے بڑا قیمتی ہار پہن رکھا تھا۔ یہ تیرا مال غنیمت ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس کے ساتھ تیری شادی کروا دوں گا۔ نہیں سالار محترم، یونس ابن مرکز نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ آپ شاید نہیں جانتے، یہ شہنشاہ ہرقل کی بیٹی ہے۔ یہ ان کے سالار توما کی بیوی تھی۔ اب یہ کسی شہنشاہ کی بیٹی نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اب یہ تیری بیوی ہوگی۔ یہ مجھے واپس کرنی پڑے گی۔ یونس ابن مرکز نے کہا، ہرقل اپنی بیٹی کو واپس لینے کے لیے اپنی تمام تر سلطنت کی فوج اکٹھی کر کے دمشق پر حملہ کر دے گا۔ ایسا نہیں کرے گا تو فدیہ ادا کر کے اسے اپنے آپ سے واپس لے لے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ ناظرین، دمشق تک جانے والا راستہ آدھا طے ہوا تھا کہ انطاکیہ کی طرف سے 12-14 گھوڑ سوار آئے اور وہ رومی تھے۔ ان میں سے ایک اونچی حیثیت کا معلوم ہوتا تھا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ سے ملنا چاہتا تھا۔ اسے خالد رضی اللہ عنہ تک پہنچا دیا گیا۔ میں شہنشاہ ہرقل کا ایلچی ہوں، اس نے کہا، اور یہ میرے محافظ ہیں۔ میں امن سے آیا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ سے بھی مجھے امن اور دوستی ملے گی۔ کیا پیغام لائے ہو؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، شہنشاہ ہرقل کو اطلاع مل گئی ہے کہ آپ نے ہماری فوج اور دمشق سے ہجرت کرنے والوں پر حملہ کیا ہے؟ ہرقل کے ایلچی نے کہا، شہنشاہ نے آپ کے حملے کے متعلق کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے اپنی بیٹی واپس مانگی ہے اور کہا ہے کہ آپ جس قدر فدیہ طلب کریں گے ادا کیا جائے گا۔ شہنشاہ نے یہ بھی کہا کہ آپ فیاض اور کشادہ ظرف ہیں۔ اگر آپ فدیہ نہ لینا چاہیں تو میری بیٹی مجھے بخش دیں۔ ہرقل نے خالد رضی اللہ عنہ کو فیاض اور کشادہ ظرف کہہ کر ان کی خوشامد نہیں کی تھی۔ وہی خالد رضی اللہ عنہ جو میدان جنگ میں دشمن کے لیے قہر تھے، میدان کے باہر اتنے فیاض تھے۔ اگر تمہارے شہنشاہ نے بخشش مانگی ہے تو اس کی بیٹی کو بخشش کے طور پر لے جاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایلچی سے کہا اور رکابوں پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے حکم دیا، رومیوں کے شہنشاہ ہرقل کی بیٹی کو اس کے ایلچی کے حوالے کر دو۔ خدا کی قسم، میں نے تم سے سب کی طرح اسے بخشش کے طور پر چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں ہرقل کی سلطنت چاہیے، اس کی بیٹی نہیں۔ ہرقل کی بیٹی اس کے سفیر کے ساتھ چلی گئی۔ یونس ابن مرکز نے ٹھیک کہا تھا کہ ہرقل ہر قیمت پر اپنی بیٹی واپس لے لے گا۔ یونس کو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے حصے کے مال غنیمت میں سے بے انداز انعام دینا چاہا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ باقی عمر شادی نہیں کرے گا۔ بعد میں اس نے اپنی زندگی اسلام اور جہاد کے لیے وقف کر دی تھی۔
لیکن اس کی باقی زندگی صرف 2 سال تھی۔ وہ جنگ یرموک میں شہید ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ جب مال غنیمت کے ساتھ دمشق میں داخل ہوئے تو ان کی فوج نے دیوانہ وار استقبال کیا۔ وہ کامیاب لوٹے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پہلا کام یہ کیا کہ امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نام بڑا لمبا پیغام لکھوایا، جس میں انہیں دمشق کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ یہ بھی لکھا کہ وہ دمشق میں کس طرح داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے تفصیل سے لکھا وہ کس طرح رومیوں کے پیچھے گئے اور ان کے سالار توما اور ہربیز کو ہلاک کیا، پھر ہرکل کی بیٹی کس طرح واپس کی۔ مال غنیمت کے متعلق لکھا کہ اس کا 5واں حصہ خلافت کے لیے جلد بھیج دیا جائے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ پیغام اکتوبر 634 کی پہلی تاریخ 12 شعبان 13 ہجری کے روز بھیجا تھا۔ قاصد روانہ ہو گیا۔ کئی گھنٹے گزر گئے تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے میں آئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ مغموم تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ان کا چہرہ ملول کیوں ہے؟ ابن ولید ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بوجھل آواز میں کہا، خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے ہیں اور اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ سن ہو کے رہ گئے اور کچھ دیر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے منہ پر نظریں جمائے رہے۔ کب فوت ہوئے ہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے سرگوشی میں یوں پوچھا جیسے سسکیاں لے رہے ہوں۔ 22 جمادی الاخر کے روز ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ یہ تاریخ 22 اگست 634 تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فوت ہوئے 1 مہینہ اور 8 دن ہو گئے تھے۔ اطلاع اتنی دیر سے کیوں ہوئی؟ اطلاع جلدی آ گئی تھی، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ مدینہ سے قاصد آیا تو اس نے دیکھا کہ ہم نے دمشق کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اس نے سوچا کہ محاصرے کے دوران یہ اطلاع دی تو اپنے لشکر میں کوہرام برپا ہو جائے گا اور اس کا محاصرے پر بہت بڑا اثر پڑے گا۔ اس نے صرف یہ بتایا کہ مدینہ میں خیریت ہے اور کمک آ رہی ہے۔ 1-2 دنوں بعد اس نے پیغام مجھے دے دیا اور چلا گیا۔ میں نے پڑھا اور یہی بہتر سمجھا کہ دمشق کا فیصلہ ہو جائے تو تجھے اور لشکر کو اطلاع دوں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے خلیفہ کا خط جو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام لکھا گیا تھا خالد رضی اللہ عنہ کو دے کر کہا، اور یہ وہ خبر ہے جو میں تجھے لڑائی ختم ہونے تک نہیں دینا چاہتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ خط پڑھنے لگے۔ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا، خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تجھے اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ لازوال ہے جو ہمیں گمراہی سے بچاتا ہے اور اندھیرے میں روشنی دکھاتا ہے۔ میں تمہیں خالد بن ولید کی جگہ وہاں کے تمام لشکر کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ فوراً اپنی جگہ لے لو، ذاتی مفاد کے لیے نہیں، مومنین کو کسی مشکل میں نہ ڈالنا، انہیں اس پر اوپر نہ ٹھہرانا جس کے متعلق تو نے پہلے دیکھ بھال نہ کر لی ہو۔ کسی لڑائی کے لیے دستوں کو اس وقت بھیجنا جب وہ پوری طرح منظم ہو، اور کوئی ایسا فیصلہ نہ کرنا جس سے مومنین کا جانی نقصان ہو۔ اللہ نے تجھے میری آزمائش کا اور مجھے تیری آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ دنیاوی لالچوں سے بچے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح تجھ سے پہلے تباہ ہوئے ہیں تو طمع سے تباہ ہو جائے۔ تو جانتا ہے وہ اپنے رتبے سے کس طرح گرے ہیں۔ اس خط کا مطلب یہ تھا کہ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سپہ سالار تھے، بلکہ وہ 1 مہینہ 8 دن پہلے سے سپہ سالار تھے۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے 2 سال اور 3 ماہ کے دور خلافت میں معجزانہ نما کام کیے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ارتداد کا جو فتنہ تمام تر سرزمین عرب میں پھیل گیا تھا، وہ ایک جنگی طاقت تھی جسے ختم کرنے کے لیے اس سے زیادہ جنگی طاقت کی ضرورت تھی۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تدبر سے اور جنگی فہم و فراست سے مجاہدین اسلام کی قلیل تعداد کو استعمال کیا اور تھوڑے سے عرصے میں ارتداد کے فتنے اور اس کی جنگی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں ان تمام قبیلوں نے جو ارتداد کی لپیٹ میں آ گئے تھے اسلام قبول کر لیا۔ ارتداد کے علاوہ بھی کہیں بغاوت اور کہیں شورش تھی۔
ارتداد کے علاوہ بھی کہیں بغاوت اور کہیں شورش تھی۔ خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرش و امن و امان نظام قائم کر دیا تھا، فتنہ و فساد نہ رہا۔ خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرش و امن و امان نظام قائم کر دیا تھا، فتنہ و فساد نہ رہا، بغاوت اور شورش نہ رہی، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انتہائی جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے مجاہدین کو فارس جیسی شہنشاہی کے خلاف اور پھر اس جیسی دوسری بڑی جنگی طاقت کے خلاف بھیج دیا۔ مجاہدین نے کسریٰ کی طاقت کو کچل کر اس کے بے شمار علاقے کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پھر کیسر و روم کی فوج پر دہشت بن کر چھا گئے اور اس کے کئی علاقے اسلامی سلطنت میں آ گئے۔ کسریٰ بھی اور کیسر بھی اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ مسلمانوں نے خلیفہ اول کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے ان دونوں دشمنان اسلام کا گھمنڈ توڑ دیا اور اسلامی فوج کو ایک طاقت بنا دیا۔ اسی دنوں میں مجاہدین کو فوج کی صورت میں منظم کیا گیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اسلام ایک مہذب کی صورت میں ہی عرب سے عراق اور شام میں نہ پھیلا، بلکہ اس سے اسلامی تمدن اور اسلامی تہذیب بھی پھیلی۔ بلکہ یوں کہنا درست ہوگا کہ ایک نئے کلچر نے جنم لیا جسے لوگوں نے اسلامی کہا اور اسے اپنایا۔ اس سے پہلے تو لوگ فارس اور روم کے کلچر کو تہذیب و تمدن سمجھتے اور اسے فوراً قبول کر لیتے تھے۔ خلیفہ اول جیسے تھک سے گئے تھے اور پوری طرح مطمئن تھے کہ وہ خالق حقیقی کے حضور جا رہے ہیں اور سرخرو جا رہے ہیں۔ اس دور کی تحریروں سے اور مورخوں کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایک مسئلہ پریشان کر رہا تھا۔ یہ تھا کہ ان کے جانشین کا مسئلہ۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ سے اس مسئلے کا ذکر کیا تھا۔ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نے آتنی مہلت نہیں دی تھی کہ کسی کو خود خلیفہ مقرر کرتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان اختلاف پر فتنہ اور فساد پیدا ہو گیا تھا۔ یہ تو اللہ کو منظور نہ تھا کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جس کی تعداد بھی بہت تھوڑی ہے، آپس میں لڑ کر ختم ہو جائے۔ اللہ نے امت کا اتحاد میرے ہاتھ پر قائم رکھا۔ خدا کی قسم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس فساد میں نہیں ڈال کر مروں گا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہو۔ میں خلیفہ خود مقرر کر کے جان اللہ کے سپرد کروں گا۔ عظیم تھے خلیفہ اول کہ انہوں نے یہ بات سوچ لی تھی۔ اس کے دور کے تھوڑا عرصہ بعد کے واقعہ نگار اور مبصر لکھتے ہیں کہ خلیفہ اول نے سوچ لیا تھا، قبیلوں یا طبقوں یا افراد میں جب اقتدار کی ہوس پیدا ہو جاتی ہے تو قوم کا اتحاد پھٹے ہوئے دامن کی مانند ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کا وہ دور فتوحات سے مالا مال ہو رہا تھا، درخشاں روایت جنم لے رہی تھی اور یہی تاریخ اسلام کی بنیاد بن گئی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ کیسر و کسریٰ جو اب زوال کے عمل سے گزر رہے ہیں اور وہ نیست و نابود ہو جانے تک پہنچ گئے ہیں، وہ مسلمانوں کے نفاق سے فائدہ اٹھائیں گے اور عفریت بن کر اسلام کو نگل جائیں گے۔ کیا عمر رضی اللہ عنہ کو لوگ قبول کر لیں گے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل خانہ سے کہا، شاید نہ کریں، عمر مزاج کا بہت سخت ہے، اپنے احباب سے مشورہ کیے لیتا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بلایا اور تنہائی میں بٹھایا۔ ابن عوف ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تو مجھے سچے دل سے بتا سکتا ہے عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کیسا آدمی ہے؟ تو اسے کیسا سمجھتا ہے؟ خدا کی قسم، خلیفہ رسول عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نے کہا، جو میں جانتا ہوں وہ اس سے بہتر نہیں جو تو جانتا ہے، جو کچھ بھی تو جانتا ہے کہہ دے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ خلیفہ رسول عبد الرحمن بن عوف نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب سے بہتر ہو، لیکن جو اس کی طبیعت میں سختی ہے وہ بھی ہم میں سے کسی میں نہیں ہے، رائے میری بھی یہی ہے۔ ابن عوف ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم سب کو عمر رضی اللہ عنہ کی سختی اس لیے زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ میرے مزاج میں بہت نرمی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے بعد خلافت کا بوجھ اس کے کندھوں پر ڈال دوں تو اس کی سختی کم ہو جائے؟ ایسے ہی ہوگا۔ اس بات کا خیال رکھنا ابو محمد۔ عبد الرحمن بن عوف ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے تیرے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں
ये किसी और तक न पहुँचे। अब्दुर्रहमान बिन औफ चले गए तो अमीरुल मोमिनीन ने अपने एक और रफ़ीक और मुशीर उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया। तो अमीरुल मोमिनीन ने अपने एक और रफ़ीक और मुशीर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अफ़ान को बुलवाया और अब्दुल्ला अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को ने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अफ़ान से कहा, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो, क्या तू बता सकता है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बिन ख़त्ताब कैसा आदमी है? अमीरुल मोमिनीन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अफ़ान ने जवाब दिया, खुदा की कसम इब्न ख़त्ताब को तू मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानता है, फिर तू मुझसे क्यों पूछता है? इसलिए कि मैं अपनी राय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर नहीं ठोंसना चाहता। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं तेरी राय ज़रूर लूँगा। अमीरुल मोमिनीन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बातिन उसके ज़ाहिर से बहुत अच्छा है, जो इल्म दानिश उसके पास है वो हम में से किसी में नहीं। एक और सवाल का जवाब दे दे। अबू अब्दुल्ला, अगर मैं अपने बाद खिलाफत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सुपुर्द कर जाऊँ तो तेरा क्या ख्याल है? वो तुम सब पर सख्ती करेगा। इब्न ख़त्ताब जो कुछ भी करेगा हम उसकी इताअत में फ़र्क नहीं आने देंगे। उस्मान बिन अफ़ान ने कहा, अबू अब्दुल्ला, अल्लाह तुझ पर रहम व करम करे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैंने जो तुझे कहा और तूने जो मुझे कहा ये किसी और के कानों पे ना पहुँचे। नाज़रीन, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कई और सहाबा कराम से उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतालिक राय ली। उनमें मुहाजिरीन भी थे और अंसार भी। और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हर एक से कहा था कि वो किसी और से इस गुफ्तगू का जिक्र न करें, लेकिन यह मामला इतना अहम था कि उन्होंने एक दूसरे के साथ बात की। यह आइंदा खिलाफत का मामला था और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए मसला ये था। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा मुकर्रर कर रहे थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सख्त तबीयत के मालिक थे, उनके फ़ैसले बड़े सख्त होते और वो बड़ी सख्ती से इन पर अमल कराते थे। उन सब ने एक वफ़द इस मकसद के लिए बनाया कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को कायल करें कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बिन ख़त्ताब को खलीफा मुकर्रर ना करें। ये वफ़द खलीफा अव्वल के पास गया और आप रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि आप उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा मुकर्रर ना करें, क्योंकि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हम पर बहुत सख्ती करेगा। मगर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने वफ़द की बात ना मानी और फरमाया कि तमाम लोगों को सुना दो, मैंने उमर बिन ख़त्ताब को खलीफा मुकर्रर कर दिया है। वो सब जो अबू बकर को इनके फ़ैसले के ख़िलाफ़ कायल करने आए थे खामोश हो गए और शर्मसार भी हुए कि उन्होंने अमीरुल मोमिनीन को बीमारी की हालत में परेशान किया है। वो सब उठ कर चले गए। उससे अगले रोज़ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अफ़ान को बुलाया। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा के कातिब थे। अबू अब्दुल्ला, लिख जो मैं बोलता हूँ। उन्होंने लिखवाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वसीयत है जो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबू कुहाफ़ा ने उस वक्त लिखवाई है जब वह दुनिया से रुखसत होकर मौत के बाद ज़िंदगी में दाखिल हो रहा था। ऐसा वक्त पक्का काफिर भी ईमान से आता है और जिसने कभी सच ना बोला हो वो भी सच बोलने लगता है। मैं अपने बाद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बिन ख़त्ताब को तुम्हारा खलीफा मुकर्रर करता हूँ। तुम सब पर उसकी अताअत फ़र्ज़ है। मैंने तुम्हारी भलाई और बेहतरी में कोई कसर नहीं रहने दी। अगर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तुम पर ज़्यादती की और अदल इंसाफ ना किया तो हर इंसान की तरह अल्लाह के हुजूर जवाब दे होगा। मुझे उम्मीद है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अदल इंसाफ का दामन नहीं छोड़ेगा। मैंने जो फ़ैसला किया है उसमें तुम्हारी भलाई और बड़ाई के सिवा और कुछ नहीं सोचा। वसीयत लिखवाते लिखवाते अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पर गशी तारी हो गई थी। उन्होंने यहाँ तक लिखवाया, मैं अपने बाद उमर बिन ख़त्ताब को और गशी में चले गए। उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खुद ये फ़िक्रा मुकम्मल लिख दिया, तुम्हारा खलीफा मुकर्रर करता हूँ। तुम सब पर उसकी अताअत फ़र्ज़ है। मैंने तुम्हारी भलाई और बेहतरी में कोई कसर नहीं रहने दी। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होश में आ गए। अबू अब्दुल्ला अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, पढ़ जो मैंने लिखवाया है। उस्मान बिन अफ़ान ने पढ़ कर सुनाया, अल्लाहु अकबर। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, खुदा की कसम, तूने जो सोच कर लिखा है वो सोच गलत नहीं थी। तूने ये सोच कर इबारत पूरी कर दी कि मैं गशी की हालत में ही दुनिया से रुखसत हो गया तो नामुकम्मल वसीयत खिलाफत के लिए झगड़े का बायस बन जाएगी।
بے شک امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان نے کہا، میں نے یہی سوچ کر عبارت مکمل کر دی ہے، اللہ تجھے اس کی جزا دے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے الفاظ نہ بدلے اور وصیت مکمل لکھوا دی، مجھے اٹھا کر مسجد کے دروازے تک لے چلو۔ امیر المومنین نے کہا، ان کے مکان کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، وہ دروازہ کھولا گیا، نماز کا وقت تھا، بہت سے لوگ مسجد میں آ چکے تھے، نمازیوں نے انہیں دیکھا تو متوجہ ہوئے۔ میرے بھائیوں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نکاحت کے باوجود بلند آواز سے بولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس شخص پر راضی ہو گئے جسے میں خلیفہ مقرر کروں؟ میں نے اس میں تمہاری بھلائی سوچی ہے اور اپنے کسی رشتہ دار کو خلیفہ مقرر نہیں کیا، میرے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب خلیفہ ہوگا، کیا تم سب اس کی اطاعت کرو گے؟ ہاں امیر المومنین، بہت سی آوازیں سنائی دیں، ہم اس فیصلے کو قبول کرتے ہیں، ہم ابن خطاب کی اطاعت قبول کریں گے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس وصیت پر اپنی مہر ضبط کر دی۔ ناظرین، یہ تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت۔